پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتی ہے پنجاب کے اندر، اور جب ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جنوبی پنجاب کی قرارداد کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے بڑھ چڑھ کر اس کو سپورٹ کیا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو وہاں پر ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. وجہ یہ ڈیبیٹ جو ہے آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت بر وقت ہے، اور آپ نے وزیر داخلہ محترم محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے روسا کہ پاکستان جو ہے اس میں صوبوں پر بات ہونا اور گورننس پر بات ہونا، سیاسی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور گورننس پر بات ہونا جو ہے یہ ایک صحت مند مکالمہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پاکستان نے جو ہے وہ مسلسل ایوالو کیا ہے. ہم نے 1 یونٹ بھی دیکھا ہے، ہم نے ذیلی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں جب ان کی حکومتیں بنائی گئی ہم نے وہ بھی دیکھی ہیں. میرا اپنا تعلق چونکہ رورل بیک گراؤنڈ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جس تحصیل سے تعلق ہے، تحصیل دیپال پور، وہ پاکستان کی سب سے بڑی تحصیلوں میں سے ہے. جی ہماری 43 یونین کاؤنسل ہیں. تو ہماری یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ کون سے جو تحصیلیں ہیں ان کو ضلع بنا دیا جائے. تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ مکالمہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ مکالمہ جو ہے یہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے جہاں تک صاحبہ مکالمہ تو ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن اس مکالمے پہ جب امپلیمنٹ بہت سلو ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں اور حکومت چلانا یا ملک کے نظام کو بہتر انداز میں چلانا مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ جس پر بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کلیپس کر گیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم کلیپس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یا سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے، کیا غریب انسان کو تعلیم مل رہی ہے، کیا اس کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو وہ ایک واضح بات ہے، اس پر میں بھی اتفاق کروں گی، ہمارے پی ایم ایل این کے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے، باقی جماعتوں کے بھی جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اچھا اتفاق کریں گے اچھا جہاں کہ صاحبہ جیسے آپ نے کہا جی. کہ اگر غریب کو انصاف مل رہا ہے، سسٹم کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو اگر انصاف نہیں مل رہا یا صحت کی سہولیات ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور غریب کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر وہ سیاستدان یا وہ لیجسلیشن جو اس چیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اس کا پھر کیا کردار ہے؟ دیکھیے کردار تو سب سے بڑا جو ہے وہ سیاست دانوں کا ہے، لیکن ہمارا جو ملک ہے اس میں انتظامیہ، مقننہ، سیاست دان اور جو ہمارے ادارے ہیں یہ چار جو ہیں، اور اب تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ بھی پلر ہے اسٹیٹ کا. بالکل. تو ہمیں سب کو ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرنا ہے اور اس پر سب کو مل کر بیٹھنا ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں، اور اس میں خاص طور پر جہاں پر عوام کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں لسانی، مذہبی، صوبائیت ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پنجاب جو ہے صرف یہ صوبہ، اس کی پاپولیشن جو ہے میرے خیال میں تقریباً موسٹ آف کنٹریز ہیں دنیا کی 15 ان سے کروڑ زیادہ ہے، ان سے زیادہ ہے. بالکل. یورپین ایون جرمنی سے زیادہ ہے، یو کے سے زیادہ ہے، ہماری ساؤتھ ایشین کئی کنٹری سے زیادہ ہے. تو جب ہمارے پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہم کس طرح ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل یہ اور بہت پھر اچھا ہمارے پوائنٹ ہے، اسی کے جو اوپر ہم آپ یہ دیکھیے کہ ڈیوالو نہیں کر رہی ہے وہاں پر اس وقت ہمارا بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے. جو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو اس وقت لیک ہے وہ بلدیاتی نظام ہے. اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوں وہاں پر آپ کے منتخب، دیکھیے یہ سرکاری جو ہمارے ملازمین ہیں ان کا کام نہیں ہے حکومتوں کو چلانا ضلعوں میں اور تحصیلوں میں. صحیح ہے. جہاں یہ جو میں ذرا خضر صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. جیسے جہاں صاحبہ نے کہا کہ ہماری جو آبادی ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا سلوشن بھی آپ ہم کے نے سوال نکالنا. کا جواب نہیں دیا. میں اسی لیے ان کے پوائنٹ آف ویو پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں نا کہ دیکھیں سر، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، یا لوگوں کی چیزیں یا وہ معاملات جو سیٹل ڈاؤن ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، تو پھر ہماری لیجسلیشن یا ہمارے ادارے یا ہمارے سیاستدان پھر وہ کس لیے؟
نہیں دیکھیں نا کہ اگر آپ صوبوں کی ڈبیٹ کو اس ڈبیٹ کے ساتھ ملا رہی ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چلیں کیونکہ سر صوبوں کی ڈبیٹ پہ آ جاتے ہیں درخواست یہ ہے آپ. کہ کیبنٹ کے ایک منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، جو آپ نے انٹروڈکشن دیا، بالکل. جو انہوں نے بات باہر کی وہ آفیشیل ہے یا نہیں، فرسٹ آف آل کوشچن مارک ہے اس پہ، بیکاز کیبنٹ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ اوتھ لیتا ہے کہ وہ جو بھی ڈسکشن کرے گا کیبنٹ کے اندر کرے گا، اور جو پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو کی لائن ہوگی اس کو وہ ٹو کرے گا، بالکل. ویدر وہ پروونشل کیبنٹ ہو، ویدر دیٹ از اے فیڈرل کیبنٹ. تو آپ یہ دیٹ کہنا از چاہ دا رہے بیسک ہیں اگر لائن. انہوں نے وہ بات کی اٹ اگر ہم مینس ویسے بات کریں ان نارمل حالات میں محسن نقوی صاحب کو چھوڑ کے، تو صوبوں کی ڈیمانڈ بہت پرانی ہے. بھاولپور والے کہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان بننے سے پہلے ایک ریاست تھے تو ہمیں صوبہ بنایا جائے. جنوبی پنجاب جس کو آپ لوگ جنوبی پنجاب کہتے ہیں، وہاں پہ بسنے والے لوگ کافی اس سوچ کے مالک ہیں کہ ہم سریکی زبان بولتے ہیں اس لیے یہ صوبہ بنایا جائے، بنایا جائے. اور ان کے صوبے کا نقشہ اپنا ہے. وہاں پہ میرے جیسے جو لوگ ہیں جو بلوچی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لسانیت کی بنیاد پہ نہ بنایا جائے، وہ رقبے کی بنیاد پر نہیں وہ یا کہتے ہیں ہم انتظامی. بلوچ ہیں تو ہمارا ڈیرا جات بنایا جائے اوکے. سیپریٹ. اٹ از اے ویری تھن پاپولیرٹی جو یہ کہتی ہے، لیکن کہتی ہے. پھر اس سے بڑھ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیٹلرز ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھائی سریکی بنایا جائے، نہ بلوچی بنایا جائے، اس کو بنایا جائے انتظامی امور پہ. اگر آپ میرے سے ذاتی اوپینین لیں، کیونکہ میری پارٹی نے اس وقت تک کوئی لیڈرشپ نے کوئی ایسی لائن نہیں بولی کہ جس سے میں آپ کو اپنی پارٹی کی پالیسی بتا سکوں، لیکن میں اپنی ذاتی بنیاد پہ بات کروں تو جیسے میم کہہ رہی ہیں، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے ساتھ ہی جس پنجاب کا آج ہم حصہ ہیں، اسی پنجاب کا حصہ ہریانہ تھا، اسی پنجاب کا حصہ چندی گڑھ تھا. اب وہ دے آر پارٹ ان ٹو ڈفرینٹ پروونسز، جبکہ ہم ایک پروونس پہ کھڑے ہیں اس وقت تک. بالکل. اور ہمارے اب شاہ والی جو ہے وہ لاسٹ یونین کونسل ہے جو میری کانسٹیٹوئنسی کی، وچ از جو بلوچستان کو بھی ٹچ کرتی ہے، جو سندھ کو بھی ٹچ کرتی ہے. اس کے اگر کسی لے مین کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اس کو ہائی کورٹ ریٹ کرنا نہ پڑے تو دیٹ از لائک 7 to 8 hours. بالکل. تو سر اسی fortune سے for سوال that. ہوتا ہے نا، تو جی پھر آپ کو کیا خیال ہے صوبے بننے چاہیے کہ نہیں بننے میری چاہیے؟ ذاتی یس. لحاظ سے میں آپ کو ذاتی لحاظ سے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ صوبے ہونے چاہیے. میں نے میم کو سیکنڈ بھی کیا، لیکن اگر میں دیکھوں چیف منسٹر کے اس وقت کے جو پروگرامز ہیں، جس طرح سے انہوں نے یکساں پنجاب کا خواب دیکھا تھا اور وہ ڈیلیورنس کر رہی ہے ڈے بائی ڈے، اس میں بہت سی چیزوں میں بہتری آتی جا رہی ہے. جیسے اب شاہ والی کا کوئی بندہ تھا یا مزاری گوٹ کا کوئی بندہ ہے یا اٹک کے کسی یونین کونسل کا بندہ ہے یا توسا شریف کی کوئی یونین کونسل کا لاسٹ کا بندہ ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ گرین بس وہاں چلے گی یا ستھرا پنجاب کے ورکر وہیں پہ کام کر رہے ہوں گے جیسے لاہور پہ کام کر رہے تھے. وہ بیٹر ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں بیسک ہیلتھ یونٹس کو، تو چیف منسٹر پنجاب نے جس طریقے سے کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں سے مریم نواز کلینک کا پروگرام شروع کیا. اب بہت سی ریلیکسیشن آئی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اس پہ 2018 کے الیکشن میں ایک پارٹی نے سویپ کیا تھا ساؤتھ پنجاب کو، اور اس وقت ساؤتھ پنجاب کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت سریکی صوبے کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت 22 صوبوں کی بات ہو رہی ہے. بات ڈالی جا رہی ہے کہ کریں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، یہ جو عام پبلک کر رہی ہے. لیکن جدھر یہ بات ہونی چاہیے وہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی، نہ کسی کابینہ کی میٹنگ میں ہو رہی ہے، نہ یہ اسمبلی جو آپ نے پوچھا تھا نا لیجسلیٹر کا کیا رول ہے، تو اس وقت تک کسی اسمبلی کے فلور پہ فی الحال جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی یہ گفتگو نہیں ہوئی. اچھا جہاں صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا اگر اس کے اوپر بات ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے اور سندھ کے اندر وہ دو دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو کوئی بہت پرو سٹانس پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آتا. لیکن اگر وہاں پر عوامی رائے، چونکہ آج کل دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، عوامی رائے میں یہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس طرف انڈیکیشن دیتی ہے؟ عروسہ، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیڈریشن کی جماعت ہے اور ملک کے
آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ میں حکومت ہے. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور باقی بھی جو ہماری سیاسی پوزیشنز ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوتے ہیں. تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو سندھ کے ساتھ وابستہ کرنا ایک تو یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک صرف سندھ کا سوال ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل وہاں پر جیت رہی ہے, اور کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا وہاں پر وجود بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جماعتی بنیادوں پر ایک ایک صوبے کی بات کریں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے, جیسے کہ مجھے تو آپ کے پروگرام کا نام بہت پسند آیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے ہمارے لیے اور ایگزیکٹلی. اس کے عوام ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیے کہ کے پی میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, بلوچستان میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, اور جغرافیائی لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے وہ سازشوں میں گھرا ہوا ہے. بالکل. ہمارے دشمن مسلسل سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور وہ خاص طور پر صوبوں کو ٹارگٹ کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جیسے بلوچستان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, وہاں کی حکومت کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کو لے کر, ان کی یوتھ کو, ان کے خیالات کو لے کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسے تمام مسائل ہیں, اور پھر خاص طور پر ہمیں جو ہے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو صحیح. یہ ایسے تمام مسائل ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے اور تمام سیاسی جماعتیں اس کو مد نظر رکھیں تو یہ اتنا بڑا کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. میں بالکل. سمجھتی ہوں سیاست دان ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتا ہے, اور ہمیں ڈائلاگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ہم تمام جو جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے, اور اس میں صرف ہم سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کام جو ہے یہ پولیٹیشنز کا ہے, لیکن اس میں بہت سارے ہمارے جو ادارے ہیں جو اس میں شامل ہیں, جو دن رات کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس پر فلاں بات نہیں کر سکتا اور فلاں بات کر سکتا ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں جس طرح سے وہاں پر اچھا جہاں بھارت ابھی جو آپ ہے نے وہ سازش بلوچستان کر کا رہا ہے. ذکر کیا, ہم جی گزشتہ دنوں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ہم فوج آتی ہے, آپریشنز کرتی ہے, چیزیں بہتر ہوتی ہے, بٹ لیٹر سم ٹائم ہم کیونکہ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہیں تو واپس کہیں نہ کہیں بلوچستان میں وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم بلوچستان اور وہ تمام سرحدی علاقے جو جغرافیائی لحاظ سے ایک تو سرحد کے ساتھ ہے, دوسرا بہت بڑے ہیں رقبے میں, اگر ان کو ہم چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشن ہے وہ زیادہ بہتر ہو نہیں جائے گی؟ ڈیفینیٹلی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورت بہتر ہوگی جب آپ کے پاس آپ کا علاقہ اتنا بڑا ہے اور آپ کے پاس حکومت. اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ میں جو ادارہ چلا رہی ہوں اس کے ہمارے لاتعداد گورنمنٹ آف پنجاب کے جو سوشل پروٹیکشن کے انیشیٹوز ہیں وہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی چلا رہی ہے. جی. اور میں نے لیکن سب سے پہلے جب میں یہاں پر آئی ہوں اور میں نے یہاں لیڈ کرنا شروع کیا ہے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے پروگرامز پورے پنجاب میں چل رہے ہیں, جی. تو ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہے. تو میں نے اپنے پہلے سال میں 30 ضلعوں کے دورے خود کیے ہیں, اور میں نے جا کر تمام ڈپٹی کمشنر سے خود ملاقات کی ہے. اب آپ ٹھیک. یہ دیکھیے کہ وہاں پر انتظامیہ موجود ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سال کے بعد 2 سال کے بعد ان کا تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جی. تو پھر عوام کو کون جواب دہ ہے ان کے مسائل کے لیے وہاں پر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جہاں آرا ہمارے ساتھ موجود تھی, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور جہاں کہ جس طرح ہماری آبادی بڑھتی ہے اس طرح ہمارے مسائل بھی بڑھتے ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈسکشنز از ویری امپورٹنٹ. ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو ایک امپلیمنٹیشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے.